اب آپ لوگوں کو بتانا پڑے گا ہم کیا کرنے آئے ہیں, تو لوگوں کی آنکھیں بند ہیں. جب عمران خان صاحب چلے گئے ہیں تو اب آپ لوگوں کے احتجاج کی یاد آ گئی ہے. عمران خان صاحب کے دور میں آپ احتجاج نہیں کرتے تھے, یہ الزام آپ پر عائد کیا جا رہا ہے. السلام علیکم جی, جے کے پوائنٹ سے جہانگیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اسلام آباد پریس کلب کے باہر اس وقت موجود ہیں, جہاں عوامی تحریک کی جانب سے اس وقت مظاہرہ کیا جا رہا ہے. 8 سال سانحہ ماڈل ٹاؤن کو گزر چکے ہیں لیکن ان کو انصاف نہیں ملا. یہاں پر کچھ خواتین موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کیا مقصد ہے یہاں پر احتجاج کا؟ یہ آج 17 جون ہے اور پوری دنیا جانتی ہے کہ 17 جون کو جو ظلم اور بربریت کی گئی اور ہمارے معصوم لوگوں کو جس طریقے سے شہید کیا گیا, تو آج ہم سراپا احتجاج ہیں اپنے شہیدوں کے لیے کہ 8 سال سے ہمارے کیس عدالتوں میں ہیں اور لیکن ہمیں ابھی تک انصاف نہیں ملا. تو اسی لیے ہم کھڑے ہیں کہ شاید ہماری عدالتیں بھی ہمارے لیے بھی شاید رات کے کسی پہر کھل جائیں, رات کو نہ صحیح تو دن کو ہی کھل جائیں, لیکن ہمیں انصاف دے دیں. اور ہم اپنا صبر کا پیمانہ ابھی تک تو لبریز کیے ہوئے ہیں, لیکن اگر آپ نے ہمیں انصاف نہ دیا تو وہ وقت دور نہیں کہ جب ہم بھی اور ہماری نسلیں بھی آپ کے گریبانوں کو پکڑ کر تو اپنا انصاف لیں گی انشاءاللہ. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے حکومت کے جب ان کا دور تھا, دور حکومت تھا عمران خان صاحب کا, تب آپ نے احتجاج نہیں کیا, کیا وجہ تھی اس کی؟ عمران خان کی حکومت میں بھی ہم احتجاج کرتے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کووڈ کے جو 2-3 سال گزرے تو اس میں ساری ایکٹیویٹیز ہی بینڈ تھیں, اس وجہ سے باہر سڑکوں پہ شاید اس طرح نہیں کیا گیا. ادروائز ہمارا جو احتجاج جب 17 جون آتا تھا تو ہم ہمیشہ احتجاج اپنا ریکارڈ کراتے ہیں اور عدالتوں سے بھی ہمیشہ ہمارے قائد انصاف مانگتے ہیں اور ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. آپ کیا مقصد ہے یہاں پر آنے کا؟ ہمارا مقصد اپنا انصاف لینا ہے. کس چیز کا انصاف؟ ہمیں اپنے ماڈل ٹاؤن کے شہداء کا انصاف چاہیے, اور ہم شہباز شریف سے کہنا چاہتے ہیں کہ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, اور جب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اور ہمارے قائد کا اشارہ ہو جائے گا تو پھر انصاف ہمیں خود مل جائے گا. کیسے ملے گا, کیا کریں گے پھر ہمارے قائد کا اشارہ ہو جائے گا تو ہم انصاف خود لے لیں گے. ہم ان کی دیواریں بھی ہلا دیں گے اور جیسے انہوں نے ظلم کیا ہم اس ظلم کا بدلہ لے لیں گے. آپ کے کوئی فیملی ریلیٹیو اس میں شہید ہوئے تھے؟ فیملی ریلیٹیو نہیں ہوئے تھے, لیکن ہمارے مشن کے ہمارے ساتھی شہید ہوئے تھے. ٹھیک ہے, کچھ دیگر لوگوں سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی, کیا مقصد ہے یہاں پر آنے کا؟ ہم لوگ اپنے ماڈل ٹاؤن کے جو 17 جون کے جو 14 شہداء تھے ان کے انصاف کے لیے آئے ہیں. تو 8 سالوں کا انصاف نہیں ملا, کیا لگتا ہے مل سکے گا آپ کو انصاف؟ اس حکومت اور اس سسٹم میں تو بہت, یعنی جو قاتل ہیں انہیں کو ہمارے پر لاکے کھڑا کر دیا, تو آپ کو لگتا ہے انصاف ملے گا؟ ہم تو اس سے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت تھی, تب تو بھی آپ کو انصاف نہیں مل سکا. یہی تو ہم لوگوں کا رونا ہے. 8 سال سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے جس سال ہوا تھا تب بھی عدالتوں کے پاس گئے. ابھی ڈاکٹر صاحب کا ہم لوگوں نے, میں نے پچھلے دنوں انٹرویو بھی سنا تھا, وہ انٹرویو دے رہے تھے, انہوں نے یہی کہا ہے کہ نیچے سے سارے جو مجرم تھے شامل ان سب کو نکال دیا, ان کو ہٹا دیا گیا, انہیں بیل دے دی گئی, انہیں آزاد کر دیا گیا. تو اب ہم لوگ اسی طرح احتجاج ہی کر سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ ہم لوگ کو اگر انصاف دیں, یہ اگر ہم اپنی آرمی سے اپیل کریں یا جس سے بھی اپیل کریں, کیونکہ ہمارے قاتل تو ہمارے سر پہ بٹھا دیا, عدالتوں کے پاس گئے, عدالتیں ہمیں جواب نہیں دے رہی. تو اب ہم لوگ تو طاہر القادری صاحب آ رہے ہیں پاکستان, یہ تو اب ہم تو کارکن ہیں. آنا چاہیے ان کو نا, اگر آپ لوگ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں ان کو بھی شریک ہونا چاہیے. وہ تیاری اب اپنے لحاظ سے اپنا پورا کام کریں, کیونکہ احتجاج اب ہم لوگوں نے احتجاج کر لیا ہے. ہم لوگ نکلتے ہیں یاد دہانی کے لیے کہ ہم لوگوں کے شہداء, تاکہ ہم لوگوں کو بھلایا نہ جا سکے. ہم لوگوں کے شہیدوں, ہم لوگوں کے لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے, ہم نہیں چاہتے کہ انہیں بھلایا جا سکے, لیکن وہ اپنے لیول پہ, اپنے کیا کہتے ہیں وہ جسٹس کے لیول پہ اور یہ لا میں سب کچھ کریں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جی. آگے بڑھتے ہیں, کچھ دیگر لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کیا مقصد ہے یہاں پر آنے کا؟ جی, مقصد ایک ہی ہے, سانحہ ماڈل ٹاؤن جو کچھ سالوں پہلے ہو چکا ہے اس کے انصاف کے لیے آئے ہیں. کئی سال ہو گئے ہیں, تب بھی کھڑے تھے اور آج بھی انصاف نہیں ملا, اب بھی کھڑے ہیں. کیا وجہ ہے, کون رکاوٹ ہے انصاف میں؟ کون رکاوٹ ہے یہ تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. جو سامنے نظر آتا ہے وہ انصاف دینے والی تو عدالت ہے, تو انہی سے ہم کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جب عمران خان صاحب چلے گئے ہیں تو اب آپ لوگوں کے احتجاج کی یاد آ گئی ہے. عمران خان صاحب کے دور میں آپ احتجاج نہیں کرتے تھے, یہ الزام آپ پر عائد کیا جا رہا ہے. یہ الزام ہی ہے, ہر سال احتجاج ہوتا ہے, اسی دن ہوتا ہے احتجاج. ہاں جی, تو کچھ, ہاں جی بالکل, کووڈ بھی تھا تو اس وجہ سے بھی, لیکن احتجاج ہوتا ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو, اگر باہر نہ بھی نکل سکے, لیکن احتجاج چل رہا ہے. کب تک آپ احتجاج کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے, انصاف ملنے تک ہی. چاہتے تو یہی ہے کہ مل جائے جلد. آپ کا کوئی فیملی ریلیٹیو شہید ہوا تھا سانحہ ماڈل ٹاؤن؟ یہ فیملی ہی ہے, جو منہاج القرآن ہے, یہ لوگ ہیں, یہ فیملی کی طرح ہی ہیں. جی السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, क्या करने आए हैं आप यहाँ पे? अब आप लोगों को बताना पड़ेगा हम क्या करने आए हैं। बताएं ज़रा, लोगों को पता चले तो लोगों की आंखें बंद हैं। क्या मकसद है इस एहतजाज का? इस एहतजाज का मकसद है कि हमें इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि 8 साल हो गए इंसाफ नहीं मिला आपको, तो हम इस तरह एहतजाज करते रहेंगे। जब तक हम लोग एहतजाज करेंगे तब तक इनको देखना पड़ेगा, और हम एहतजाज करेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। एहतजाज से इंसाफ मिल सकेगा आपको? हाँ, तो इनको याद तो रहेगा ना कि हम लोग एहतजाज करें, हम भूले नहीं अपने शहीदों को, हम याद कर रखेंगे। और इसके साथ साथ कोई आपका फैमिली रिलेटिव शहीद या ज़ख्मी हुआ था साने मॉडल टाउन में? तो क्या ये हमारी फैमिली नहीं है? ये हमारे बहन भाई थे, हमारी माएँ थी, हमारे भाई थे, हमारे बाप थे। क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को, वज़ीर आज़म साहब को? हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि हम भी इंसान हैं इसी मुल्क के, हमारे बहन भाई शहीद हुए हैं, उनका इंसाफ चाहिए हमें, और बस हम यही चाहते हैं।